اور آپ کو بتائیں کہ لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے پر چیف سیکرٹری سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی حادثے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ کمیٹی 48 گھنٹوں میں اپنی سفارشات اور رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی مستقبل میں عمارتیں گرنے سے بچاؤ کا لاہ عمل بھی تجویز کرے گی۔ خطرناک عمارتوں سے شہریوں کے انخلاء کا مؤثر حل تجویز کرے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بات کریں گے موسم کی۔ ملک بھر میں مانسون کا اسپیل جاری ہے۔ لاہور، ملتان، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالہ، بہاولپور، لیا میں بادل برس پڑے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ، کلمہ چوک، مغل پورہ کے علاقوں میں بارش ہوئی۔ فیروزپور، روڈ، جوہر ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا۔ ہنگو میں بادل جم کر برسے۔ ہری پور میں طوفانی بارش کے باعث مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ متعدد سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئیں۔ قلات میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی۔ نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ NDMA نے 10 جولائی تک ملک بھر میں شدید بارش اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسلادھار بارشوں کے پیش نظر تمام اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ واسا PDM میں لوکل گورنمنٹ، ریسکیو 1112 اور ٹریفک پولیس کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انتظامیہ اور واسا کے افسران کو فیلڈ میں خود نگرانی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ مریم نواز نے کہا، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کی مسلسل مانیٹرنگ کریں۔ ٹریفک پولیس ٹریفک پلان جاری کرے اور شہریوں کو بر وقت متبادل راستوں سے آگاہ کرے۔ بارش کا پانی کھڑا رہنے سے عوام کو ہونے والی دشواری کا بر وقت ازالہ کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حوالہ ہنڈی اور بھکاری مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ FIA کراچی زون کے دورے کے موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے۔ وزیر داخلہ نے بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا بھی حکم دیتے ہوئے کہا کہ بھکاری مافیا پاکستان کے امیج کو خراب کر رہا ہے۔ انہوں نے FIA کو حکم دیا کہ مفرور ایجنٹس کو دیگر صوبوں کے تعاون سے گرفتار کیا جائے۔ بیرون ملک سے ڈیپورٹ ہو کر آنے والے بھکاریوں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جعلی ادویات کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جعلی ادویات کے مکروہ دھندے میں ملوث لوگوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ جعلی ادویات کے کاروبار میں ملوث لوگوں کی اصل جگہ جیل ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 5000 سے زائد ڈالر بیرون ملک لے کر جانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد تنظیمیں صرف ہمارے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ جنرل اسمبلی میں افغانستان کی صورتحال پر مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ ہمیں افغان سرزمین سے TTP کے دہشت گردوں کی دراندازی کا سامنا ہے۔ کالعدم TTP پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں چھوڑے گئے ہتھیار پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ افغانستان کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے۔ عاصم افتخار کا مزید کہنا تھا کہ یقینی بنانا ہوگا افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے۔ القاعدہ، الخوارج، TTP اور بلوچ شدت پسند افغانستان سے بدستور سرگرم ہیں۔ بھارت آپریشن سندور میں فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے منہ توڑ اور سوچ سے بڑھ کر زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ نیشنل سیکیورٹی ایٹ وار کورس کرنے والے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب میں کہا، پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں۔ دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ممالک کو شامل بھارت کی ناقص سیاسی کوشش ہے۔ ایسے بیانات پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پیدا ہونے والی کشیدگی کی اصل ذمہ داری اس بھارت کی بصیرت سے محروم مغرور جارے پر عائد ہوگی جو ایک خود مختار ایٹمی ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی سے پیدا ہونے والی ممکنہ تباہ کن نتائج کا ادراک کرنے میں ناکام رہا۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ جنگ میڈیا کی بیان بازی، درآمد شدہ فینسی جنگی سازو سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی، جبکہ جنگیں یقین محکم، پیشہ ورانہ قابلیت، آپریشنل شفافیت، اداروں کی مضبوطی اور قومی عزم و حوصلے کے ذریعے جیتی جاتی ہیں۔
اب بات کریں وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت ایران کی طرح افغانستان بارڈر پر بھی ویسے ہی انتظامات ہونے چاہیے۔ غیر قانونی کاروبار میں زیادہ تر افغان شہری ملوث ہیں۔ افغان شہریوں نے ہماری ٹرانسپورٹ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ افغان شہریوں نے غیر قانونی کالونیز بنا رکھی ہیں۔ اب بھی پاکستان میں 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ افغان شہری بیٹھے ہیں۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کی ذمہ داری اداروں پر ڈالنا غلط بات ہے۔ علی امین گنڈاپور کے لیڈر نے دہشت گردوں کو پختونخوا میں بسایا۔ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت اور اداروں پر تنقید کی۔ وفاق کی جانب سے علی امین گنڈاپور کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ علی امین گنڈاپور پر تنقید کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ علی امین گنڈاپور پر 2 نمبری کے الزامات لگا رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور جیسے لوگوں کے بیانات کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، سفارت خانہ موجود ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد جنید غفار نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے حلف لیا۔ تقریب میں ججز اور سینئر وکلاء نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی حلف برداری تقریب میں شریک ہوئے۔ تقریب حلف برداری پہلی بار اس جگہ ہوئی جہاں بانی پاکستان محمد علی جناح نے بطور گورنر جنرل حلف لیا تھا۔ عدالتی خبروں کا رخ کریں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پولیس کی تحویل میں میڈیا کے ذریعے ملزم کے ریکارڈ کیے گئے اعترافی بیان کو ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کراچی میں ایک بچے کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کو بری کر دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے جاری کیے گئے 25 صفحات پر مشتمل تفصیلی تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ فوجداری نظام انصاف کا بنیادی مقصد ہر ملزم کو منصفانہ ٹرائل کا حق دینا ہے اور اس حق سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزم کا پولیس حراست میں میڈیا پر دیا گیا اعترافی بیان بطور ثبوت قابل قبول نہیں اور یہ معمولی بات نہیں کہ کسی صحافی کو زیر حراست ملزم کا انٹرویو کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کے بیان کا ترمیم شدہ حصہ بعد میں ایک نجی ٹی وی چینل پر نشر کیا گیا جو عدالتی تقاضوں اور انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ ملزم کے بیان کو ریکارڈ کر کے عوام میں پھیلانا نہ صرف فوجداری قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ ملزم کے منصفانہ ٹرائل کے حق پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ مقدمے کے دوران متعلقہ تھانے کے انچارج اور تفتیشی افسر نے ایک صحافی کو ملزم کے انٹرویو کی اجازت دی جو کسی صورت میں قانون کے دائرے میں نہیں آتا۔ وفاقی حکومت کے پینشنرز کی پینشن میں 7% اضافہ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پینشن میں 7% اضافے کا اطلاق ریٹائرڈ سویلین آرم فورسز اور سول آرم فورسز پینشنرز پر ہوگا۔ وزارت خزانہ کے مطابق پینشن میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی 2025 سے یا اس کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے پینشنرز پر ہوگا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق گزشتہ 3 سال سے خالی تمام اسامیاں ختم کر دی گئی ہیں جبکہ نئی اسامیوں کی تخلیق پر پابندی برقرار رہے گی۔ اب بات کریں مختوط خواہ کے پشیدہ اطلاعات بیرسٹر سیف کی۔ ان کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا اگر اپوزیشن میں ذرا بھر بھی اخلاقی جرت باقی ہے تو وہ مخصوص نشستیں لینے سے انکار کر دے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نشستیں صرف پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے جنہیں عدالتی فیصلے کے ذریعے نیلامی پر لگا دیا گیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ فارم 47 کے ذریعے پہلے ہی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرایا گیا اور اب مخصوص نشستیں بھی دوسروں میں بانٹی جا رہی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ آزمایا مگر ناکام رہی۔ ان کے مطابق ان تمام سازشوں کے باوجود پی ٹی آئی مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ مرشد اطلاعات کا کہنا تھا کہ قانون اور عدالت 26ویں آئینی ترمیم کے بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں مگر اخلاقی جرت آئین کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امیر حیدر ہوتی کی جانب سے مخصوص نشستیں نہ لینے کا اعلان خوش آئند ہے اور مولانا فضل الرحمان کو بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بیرسٹر سیف نے واضح کیا کہ مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کا حق چھیننا نہ صرف جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ ایک نئی سیاسی روایت کی تباہ کن ابتدا ہے۔
تحریک آزادی کشمیر کے نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی شہادت کو آج 9 برس مکمل ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور سناٹے کا راج، قابض فوج کی اضافی نفری تعینات۔ کشمیری عوام آج کا دن تجدید عہد کے طور پر مناتے ہیں۔ برہان مظفر وانی وہ نوجوان جو کشمیر کی مزاحمت کا چہرہ بن گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے ترال میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان بھارتی جبر کے خلاف ابتدا ہی سے سراپا احتجاج بن چکا تھا۔ 13 اپریل 2015 کو بھارتی فورسز نے اس کے بھائی کو شہید کیا اور یہی لمحہ برہان کی زندگی کا موڑ ثابت ہوا۔ برہان نے ہتھیار کے ساتھ سوشل میڈیا کو بھی جدوجہد کا میدان بنایا۔ اس کی آواز قابض قوتوں کے ایوانوں میں گونجتی اور وہ کشمیری نوجوانوں کا پوسٹر اٹھائے احتجاج کرتا رہا۔ بھارتی فوج نے 8 جولائی 2016 کو ایک جھڑپ میں اسے شہید کر دیا، لیکن اس کی سوچ، جذبہ، مشن آج بھی زندہ ہے۔ یوم شہادت پر ریاست کے دونوں جانب کشمیری عوام اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دنیا کی توجہ کشمیر کی آزادی کی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ اور کشمیر کاز کی سرگرم رکن مشال ملک نے کہا کہ برہان وانی زندہ ہے اور آزادی کی اذان جلد بلند ہوگی۔ کشمیری نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی برسی پر ایک جذباتی ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے مشال ملک نے کہا کہ سلام ہے اس ماں پر جس نے برہان کو جنم دیا اور اس بیٹے پر جو زندہ ہو کر بھی شہادت کی چادر اوڑھ گیا۔ کشمیر آج بھی برہان وانی کی صدا سے گونج رہا ہے۔ برہان صرف ایک فرد نہیں تھا بلکہ ایک سوچ، ایک تحریک اور ہر کشمیری کی امید تھا۔ برہان نے بندوق نہیں اٹھائی اور اس نے شعور جگایا۔ وہ نہ جھکا، نہ رکا، نہ بکا۔ ظلم کے ہر وار پر اس کی مسکراہٹ ہی جواب تھی۔ وہ مجاہد نہیں، ایک نظریہ ہے۔ مشال ملک نے کہا کہ جس دن برہان شہید ہوا اس دن کشمیر کی آنکھوں نے انقلاب دیکھ لیا۔ آج ہر کشمیری نوجوان برہان کے قدموں کے نشانوں پر چڑھ رہا ہے اور آزادی کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ کہا کہ مشرق وسطی میں امن ممکن ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر کرتے ہیں اور کہا کہ انہوں نے عظیم مواقع فراہم کیے، ان میں ابراہیم معاہدہ بھی شامل ہے۔ وہ ایک کے بعد دوسرے ملک اور خطے میں امن قائم کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کروائی، ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ہم نے ایران کے ساتھ مذاکرات کا شیڈول بنایا ہے۔ دنیا میں جنگیں رکوانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی شہریوں کی دوسرے ممالک منتقلی کے سوال پر کہا کہ اسرائیل کے پڑوسی ممالک سے بہت اچھا تعاون ملا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا شیڈول بنایا ہے۔ امید ہے اسرائیل ایران جنگ ختم ہو گئی۔ ایران پر ایک اور حملے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسرائیل نے غزہ کے زیر قبضہ علاقے خالی کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل قدس کا کہنا ہے کہ غزہ کے زیر قبضہ 75% حصے سے زیادہ تر خالی کر دیں گے، جبکہ غزہ کے دیگر 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا۔ غزہ کے بقیہ 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنے سے یرغمالیوں کو غیر ضروری خطرہ درپیش ہوگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ امید ہے غزہ میں حماس کے ساتھ 60 روزہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ اسرائیل قدس نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے نتیجے میں حماس 10 زندہ یرغمالیوں کو واپس کرے گی، جبکہ ہلاک یرغمالیوں میں سے نصف کی لاشیں بھی واپس دے دی جائیں گی۔ پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دے کر انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 3 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دی۔ پاکستان اپنے پول کا آخری میچ کا میزبان چین کے خلاف کھیلے گا۔ اس سے قبل چین میں جاری انڈر 18 مینز ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان نے سری لنکا کو شکست دے کر مسلسل دوسری کامیابی اپنے نام کی۔ پاکستان نے سری لنکا کے خلاف یک طرفہ مقابلے کے بعد 0 کے مقابلے میں 9 گول سے کامیابی حاصل کی۔ افغانستان کے لیڈ پینل کے امپائر بسمہ اللہ جان شنواری انتقال کر گئے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کے مطابق بسمہ اللہ جان شنواری کی عمر 41 برس تھی۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ بسمہ اللہ جان شنواری نے 34 ون ڈے اور 26 T20 انٹرنیشنل میچز میں امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیے۔ بسمہ اللہ جان شنواری نے 31 فرسٹ کلاس، 51 لسٹ اے اور 96 ڈومیسٹک T20 میچز میں امپائرنگ کی۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے ان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔
इंसान दोस्ती की अजीम मिसाल मशहूर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े आज 9 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 को भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद 1947 में अपने ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान आकर कराची में सुकूनत इख्तियार की। ईदी साहब ने अपनी खिदमत का आगाज़ 1951 में एक डिस्पेंसरी के जरिए किया, फिर ईदी ट्रस्ट कायम किया और अपनी ज़िंदगी के 65 बरस दुखी इंसानी की खिदमत में गुजारे। अब्दुल सत्तार ईदी ने बिला तफरीक अपने हमवतनों के बेलौस खिदमत की और अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। वो एक ऐसा इदारा छोड़ गए जो उनके बाद भी इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। अब्दुल सत्तार ईदी के अहल खाना और ईदी फाउंडेशन के कारकुनान उनके मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी को हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में आला तरीन सिविल अवार्ड्स में से एक निशान इम्तियाज से नवाजा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े एम्बुलेंस सर्विस चलाने के बाइस शामिल है। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 को कराची में गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला होकर 88 बरस की उम्र में जहान फानी से कूच कर गए। उनकी खिदमत के अतराफ में उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। अब्दुल सत्तार ईदी तो आज हम में नहीं मगर उनकी इंसानियत के लिए खिदमत भुलाई नहीं जा सकती।